قوم عاد کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کے سبب تباہ کر دی گئی۔ قوم عاد حضرت ہود کی قوم تھی اور عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ ان کی تباہی سے متعلق مختصر تاریخی اور قرآنی خلاصہ درج ذیل ہے۔ ومن عاد کی تاریخ۔ قوم عاد کا پس منظر۔ قوم عاد حضرت نو کے بعد ایک طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ ان کے رہنے کی جگہ موجودہ یمن کے علاقے میں تھی، جو ریگستان اور پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت، عالی شان محلات اور زراعت میں مہارت کے سبب مشہور تھے۔ دولت اور غرور۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ اپنی دولت اور طاقت پر غرور کرتے اور سمجھتے کہ انہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ حضرت ہود کی تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور شرک چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ہود نے انہیں بتایا کہ اگر وہ ایمان لائیں گے تو اللہ ان پر مزید نعمتیں نازل کرے گا۔ قوم کی نافرمانی۔ قوم عاد نے حضرت ہود کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روک نہیں سکتے۔ وہ اپنی طاقت پر نازا تھے اور کہتے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ ان کی سرکشی اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو خبردار کیا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو ان پر سخت عذاب نازل کیا گیا۔ قرآن مجید میں اس عذاب کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے۔ آندھی اور طوفان۔ اللہ نے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک ایک خوفناک آندھی مسلط کی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ ان کے مضبوط جسم اور محلات سب مٹی کے کھیر میں تبدیل ہو گئے۔ انجام۔ قوم عاد کا خاتمہ عبرتناک انداز میں ہوا اور ان کی بستی ویران ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ عذاب بھیجا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا اور ارم کے ساتھ جو بڑی بڑی عمارتوں والے تھے، جن کی مانند کوئی قوم زمین پر پیدا نہیں کی گئی۔ تباہی کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کی سرکشی، غرور اور شرک کی وجہ سے تباہ کیا۔ وہ اپنی نعمتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی میں لگاتے تھے۔ ان کے انجام سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔